اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ محرم کی پہلی رات کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی۔ دوستو، کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی رحمت پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری حاجات کو پورا کرے گا، ہماری پریشانیوں کو ضرور ختم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کا 10 گنا ثواب عطا کیا جائے گا، اور میں چاہوں تو اسے اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر دوں گا، اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ملے گا، یا پھر میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو کوئی میری طرف ایک قدم آئے گا میں اس کی طرف 10 قدم جاؤں گا، جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف بھاگ کر جاؤں گا، اور جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ اپنے بندے پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کی، ہر رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک رحمت زمین پر نازل کی، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے، اور درندے اور پرندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، جب آخری 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے بخشش کروانے والا، میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو مل جاتی ہے پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور یہ رحمت کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، تو پھر آپ کو جو بھی وظیفہ پڑھیں گے، جو بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے محرم الحرام کی پہلی رات، جب محرم کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد جو رات آئے گی وہ پہلی رات ہوگی، یعنی کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد جو رات ہوگی، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی بھی کام کی ابتدا اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کی جائے تو اس کام میں ضرور خیر و برکت ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے نئے سال کی ابتدا اللہ رب العزت کے کلام سے کریں گے تو یقین جانے کہ سارا سال آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ محرم کی پہلی رات، پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے
کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، لیکن نوافل ادا کرنے سے پہلے آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں آپ نے ان سب کا تصور کر لینا ہے۔ 1 حاجت ہے 1 کا تصور کر لیں، 100 حاجت ہے 100 حاجت کا تصور کر لیں، اس سے زائد آپ کی حاجات ہیں آپ ان تمام حاجات کا تصور کر لیں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کریں۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں بلکہ اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں، یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا اللہ یا وہاب، ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا وہاب یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا وہاب یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کی پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سارا عمل مکمل کر لیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 نام یا اللہ یا وہاب پڑھ لیں اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، اے میرے مالک، یہ جو نیا سال شروع ہو چکا ہے اسے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے ملک کے لیے امن و سلامتی والا بنا دے۔ اے میرے مالک، میں نے جن حاجات کے لیے یہ عمل کیا میری ان تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یقین جانے آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت تو خود اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، اور وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک محرم کی پہلی رات یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔